الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اور نماز کے تعلق سے ہمارے درمیان پائی جانے والی کوتاہیاں۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے اور بنیادی ستون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر اسلام کی بنیاد کو 5 چیزوں پر قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک اہم ستون اور ایک بنیاد نماز ہے، اور ستون کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ستون کے بغیر کوئی بھی عمارت قائم نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے نماز کے بغیر بھی دین قائم نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اس بات کو بڑے ہی صاف اور واضح انداز میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو ہی قائم نہ کیا، نماز کو ہی اس نے گرا دیا، تو گویا کہ اس نے اپنے دین کی بنیاد کو ہی گرا دیا۔ تو نماز دین کا ایک اہم ستون ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کا مدار ہے نماز پر۔ اسی وجہ سے نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر نماز کے سلسلے میں بڑا تاکیدی حکم آیا ہے، اور نماز چھوڑنے پر بڑی سخت وعیدات قرآن اور حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات کو نازل فرمایا ہے وہ فرش پر نازل فرمائے۔ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ رب العالمین نے ان تمام احکامات کو فرش پر نازل فرمایا۔ فرشتہ آتا اور آپ علیہ السلام پر احکامات نازل ہوتے، اور آپ جو ہے دنیا میں تشریف فرما تھے۔ لیکن جب نماز کے نزول کی باری آئی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام پر نماز کا حکم نازل فرمایا ہے، تو رب العالمین نے حضور پاک علیہ السلام کو آسمانوں پر بلایا، اور آسمان پر بلا کر کے نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، اور معراج میں جب آپ تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، تو رب العالمین نے آپ کو تحفے میں نماز عطا فرمائی تھی۔ تو نماز کا حکم عرش پر نازل ہوا ہے۔ دین کے دوسرے جتنے بھی احکامات ہیں وہ فرش پر، زمین پر نازل ہوئے، لیکن نماز جو ہے عرش پر نازل ہوئی۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر نماز کی بڑی تاکید کی گئی ہے، فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، کوتاہیاں برتتے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ جہنمیوں سے جب یہ کہا جائے گا کہ کون سی چیز تم کو جہنم میں لے کر کے آئی ہے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کیا ہے، تو وہ فرمائیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے مت بنو۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کو چھوڑنا یہ مشرکوں والا عمل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث کے اندر بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں نماز کو چھوڑنے پر۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کفر کر لیا ہو، ایمان سے خارج ہو گیا ہو۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو نماز کا بہت ہی تاکیدی حکم ہے، اور نماز چھوڑنے پر بڑی سخت وعیدات وارد ہوئی ہیں۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ دین اسلام کے اندر نماز کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔
اگر نماز درست نکلی تو بقیہ جتنے اعمال ہیں وہ سب بھی درست نکلیں گے، لیکن اگر نماز ہی خراب نکلی تو بقیہ اعمال بھی خراب نکلیں گے، اور بقیہ جو حساب و کتاب ہے وہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب ان چیزوں پر غور کرنے سے ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ نماز کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال کیوں ہوگا؟ قرآن و حدیث کے اندر نماز کا اتنا زیادہ تاکید یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ نماز کے چھوڑنے پر اتنی سخت وعیدیں کیوں وارد ہوئی ہیں؟ یہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان اظہار بندگی کا اور ایک ذریعہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق اور محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے اللہ کے سامنے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اس طرح رب العالمین کی عبادت کیا کرو جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم دل کے اندر یہ تو خیال ہونا چاہیے کہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو نماز اللہ اور بندے کے درمیان اظہار بندگی، محبت اور تعلق کا ایک ذریعہ ہے، اور رب العالمین نماز پڑھنے والے کی اداؤں سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے نماز کو اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ فضیلت دی گئی ہے، اور رب العالمین جس بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو سجدوں کی توفیق دیتے ہیں، یعنی نماز کی توفیق دیتے ہیں۔ اور یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس بندے کو نمازوں کی توفیق دیتے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا حضور پاک علیہ الصلاۃ کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے حضور کی سیرت مبارکہ میں، سیرت طیبہ میں یہ بات بہت زیادہ ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ نمازوں کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ آپ نفل نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے۔ اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، تہجد ہو، ان نمازوں کو آپ علیہ السلام بہت ہی زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر سورج گہن ہو جائے تو آپ علیہ السلام نماز پڑھتے، چاند گہن ہو جائے تو آپ پہلے نماز پڑھتے، سفر میں جاتے تو پہلے نماز پڑھتے، سفر سے واپس آتے تو پہلے نماز پڑھتے، کوئی غم، مصیبت، تکلیف ہوتی تو پہلے آپ نماز پڑھتے، اگر کوئی خوشی ہوتی تو پہلے آپ نماز پڑھتے۔ پوری زندگی آپ علیہ السلام کی نمازوں سے بھری پڑی ہے، اور آپ کی نمازوں کا حال یہ تھا، روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے، اتنے لمبے لمبے رکوع سجدے کرتے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پیروں پر ورم بہت زیادہ آ گیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام غلطیاں، تمام کوتاہیاں معاف ہیں، تو آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح بہت سی روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تو اتنے زیادہ روتے، آنکھوں سے آنسو نکلتے، اور آپ کے اندر سے ایک چکی کی آواز کی طرح آواز سنائی دیتی تھی، رونے کی ہلکی ہلکی آواز۔ تو حضور علیہ السلام کی نمازوں کا یہ حال تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نمازوں کا حال یہ تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب سجدہ کرتے تو اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ ان کی پیٹھ پر پرندے آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنے لمبے رکوع کرتے کہ صبح ہو جاتی تھی۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، برابر میں ایک بچہ سویا ہوا تھا، اچانک چھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچے کے اوپر وہ گر گیا۔ اب وہ بچہ، جب اس نے شور مچایا لوگوں نے تو تمام لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے اور اس سانپ کو وہاں مارا، وہ بچے کو بچا لیا، اور وہ ادھر عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھتے رہے۔ نماز سے فراغت کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ ابھی کچھ شور کی سی آواز سنائی دی تھی، کیا ہو گیا تھا؟ تو ان کی بیوی نے یہ کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، ابھی بچہ مرنے سے بچ گیا ہے اور آپ کو نماز میں اتنا زیادہ انہماک ہے کہ معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اتنا زیادہ انہماک کہ انہیں معلوم ہی نہیں نماز کی حالت میں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔
اسی طریقے سے حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز انہیں خیال آ گیا اپنے ایک باغ کا، تو نماز سے فراغت کے بعد اس باغ کو انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے میرے ذہن میں خیالات آتے ہیں، انہوں نے اس باغ کو صدقہ کر دیا۔ اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں لکھا ہے کہ آخر زمانے میں جب ان کو تیر مارا گیا تھا اور وہ زخمی ہو گئے تھے، زخم اتنا زیادہ سخت اور اتنا خطرناک تھا کہ ہر وقت ان کے زخم سے خون نکلتا رہتا تھا، بڑی پریشانی میں مبتلا تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب نماز کا ٹائم ہوتا اور آپ سے نماز کے لیے کہا جاتا تو فوراً تیار ہو جاتے اور اسی حالت میں نماز پڑھتے، اور ذرہ برابر بھی احساس اور تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے حضور علیہ السلام کی نمازوں کا حال کیا تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روایات کے اندر بکثرت روایات آئی ہیں، احادیث موجود ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی نمازوں کا اور صحابہ کرام کی نمازوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ تو ان واقعات کو سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ حضور علیہ السلام کی نمازیں کیسی تھیں اور صحابہ کرام کی نمازیں کیسی تھیں، اور پھر ہم اپنے اندر غور کریں کہ آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے اور کیسا ہو چکا ہے۔ پہلے تو ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم نمازوں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج نمازوں کے سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر نماز کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں پوری مسجدیں بھر رہی تھیں، وہاں کھڑا ہونے کے لیے جگہ نہیں مسجدوں میں، اتنے زیادہ نمازیں ہو رہی، نیچے اوپر سب بھری ہوئی مسجدیں چل رہی ہیں، کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ہے، اتنے زیادہ نمازی رمضان میں آ رہے ہیں۔ اور اب رمضان کے بعد مسجدوں کا حال یہ ہے کہ مشکل سے ایک صف یا دو صف ہو پا رہی ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں چلے گئے وہ نمازی، کہاں چلے گئے وہ نوجوان، کہاں چلے گئے وہ مرد؟ عید میں، جمعے میں، رمضان کے مہینے میں تو نمازی نظر آتے ہیں، لیکن جو بقیہ ایام ہے، بقیہ دن ہے، اس میں نمازی کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اس بات پر غور کریں، اور ضرور غور کریں، ہر آدمی غور کرے کہ رمضان کے مہینے میں، جمعے میں، عیدین میں مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ جو دن ہیں ان میں مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، تو نمازی کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے، ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نماز صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہمیں پڑھنی ہے۔ بھئی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ لوگ باہر گھوم رہے ہیں، لوگ یہ کہیں گے باہر گھوم رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، مسجد میں نہیں آتا، تو اس ڈر سے ہم مسجد میں آتے ہیں، آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جمعہ ہو رہا ہے، عید کی نماز ہو رہی ہے، اگر ہم مسجد میں نہیں آئے تو لوگ یہ کہیں گے کہ باہر گھوم رہا ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں نماز کے لیے نہیں آیا، تو اس ڈر کی وجہ سے ہم مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیو عزیزو، اگر ہم اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو ایسی نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ کے یہاں ایسی نمازیں مقبول نہیں ہیں۔ میں قسم کھا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایسی نمازیں قیامت کے دن منہ پر پھینک کر مار دی جائیں گی۔ کیوں؟ کہ یہاں نمازوں کا مقصد رب العالمین کی عبادت ہے ہی نہیں۔ یہاں تو نمازوں کا مقصد یہ ہے کہ کہیں لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی باہر گھوم رہا ہے، مسجد میں نہیں آیا۔ تو یہاں تو ریاکاری، لوگوں کو دکھلانا مقصد ہے کہ ہاں ہم مسجد میں آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ایسی نمازوں کا ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں ایسی نمازیں مقبول نہیں ہیں۔ قیامت کے دن ایسی نمازیں ہمارے چہروں پر پھینک کر مار دی جائیں گی۔ بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ دین کا کوئی بھی عمل ہو، دین کا کوئی بھی کام ہے، بھلائی کا کوئی بھی کام ہے، دین کا کوئی بھی حکم ہے، اگر ہم نے اس کام کو، اس حکم کو ریاکاری کے لیے، تکبر کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا ہے، تو ہمارا وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، وہ عمل قیامت کے دن ہمارے چہروں پر پھینک کر کے مار دیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کو فرض سمجھ کر کیا جائے، دین سمجھ کر کے کیا جائے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو ہم اس نیت سے پڑھیں کہ یہ رب العالمین کا حکم ہے،
اس نیت سے پڑھیں کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ہم ایک فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں، رب العالمین کی عبادت ہے، ہم اس کی عبادت کو ادا کر رہے ہیں، یہ سوچ کر اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری نمازیں مقبول ہوں گی۔ لیکن ریاکاری، دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، گھر والوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہماری ان نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسی نمازیں رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی اور عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل ہماری سماج اور معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر نماز کی طرف سے بڑی کمی اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر نماز کے سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ گھر کے بچوں اور گھر کی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو نمازوں کا حکم دینا، ان کو نماز کی تاکید کرنا، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہمارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ہم ان کو نماز کے لیے کہیں، اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ہم ان کو نماز کے لیے ڈانٹیں، ڈپٹیں، ان کو پکڑ کر کے مسجد لائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہماری باز پرس ہوگی اور ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہر آدمی یہ غور کرے کہ وہ اپنے بچوں کو کتنا پکڑ کر کے مسجد میں لاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاتے ہیں، مسجدیں بچوں سے خالی نظر آتی ہیں، ہمیں تو بچے دکھائی نہیں دیتے مسجدوں کے اندر، کوئی بچہ آ جاتا ہے۔ تو بچوں کو مسجدوں کے اندر نماز کے لیے لانا یہ کس کا ذمہ داری ہے؟ اپنے گھروں کی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو نماز کا تاکیدی حکم کرنا، ان کو تاکید کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء آپ کے گھر جا کر کے نہیں کہیں گے کہ آپ کی بہو بیٹیوں سے کہ آپ نمازیں پڑھو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ علماء آپ سے کہیں گے اور آپ اپنے گھر میں جا کر کے اپنے بچوں کی اصلاح کیجیے۔ اپنے بچوں کی اصلاح کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کی، ماؤں بہنوں کی اصلاح کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ نماز پڑھو، آپ اپنے گھر کی عورتوں سے، خواتین سے، بہو بیٹیوں سے کہو کہ نماز پڑھو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو پورے گھر کی اصلاح کی ذمہ داری یہ آپ کے کاندھوں پر ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزوں، اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے مرد حضرات مسجدوں میں آ جاتے ہیں نماز کے لیے، لیکن ان کے گھروں کا حال یہ ہے کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، خواتین نماز نہیں پڑھتی۔ بہت سے گھروں کا تو یہ ماحول ہے کہ مہینے گزر جاتے ہیں اور وہاں خواتین نمازیں نہیں پڑھتی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ کس کا حال ہے؟ مسلمانوں کا، ہم جیسے لوگوں کا حال ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ نمازوں کا نہیں پتہ، پورے گھر میں مہینے گزر جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کام ہمارے یہ ہیں کہ ہمارے گھروں میں نماز تک نہیں ہو پا رہی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمارے اندر بہت ہی زیادہ کمی، کوتاہی یا غفلت پائی جاتی ہے۔ پھر ہم شور مچاتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ حالات آ رہے ہیں، ویسے حالات آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، ایسے حالات ہیں، ویسے حالات ہیں۔ یہ حالات بنائے کس نے ہیں؟ یہ کس کے اعمال کا نتیجہ ہے؟ کبھی اس پر غور کیا ہے آپ نے؟ رب العالمین نے تو قرآن کریم کے اندر صاف صاف کہا ہے کہ جو بھی حالات تمہارے اوپر آتے ہیں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، تمہارے دین کو چھوڑنے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تم نے دین کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے، تم نے دین کو چھوڑ رکھا ہے، تمہارے گھروں کے اندر دین نہیں ہے، تمہاری زندگیوں میں دین نہیں ہے، اسی وجہ سے حالات آتے ہیں، مسلمان پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمارے گناہوں کا، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں جو آج کل یہ حالات خراب ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اور میں یہ بات قسم کھا کر پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے دین کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لیا، اگر دین کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر داخل کر لیا، ہمارے گھروں کا ماحول دین دارانہ ماحول ہو گیا، ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول ہو گیا، ہمارے گھروں کے اندر دینی بیداری پیدا ہو گئی، سماج اور معاشرہ بدل گیا، تو یقین جانیے کہ حالات ختم ہو جائیں گے، کبھی ہمارے اوپر حالات نہیں آ سکتے، کبھی ہمارے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیف نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے، رب العالمین کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس بات کو کہا گیا ہے کہ اگر تم پکے سچے مسلمان مومن بن کر کے رہو گے
تو تم ہی سر بلند رہو گے اور تم پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے دور رہو گے. دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پیچھے نہیں پڑے گی. بہت ہی آرام اور سکون کی زندگی تم گزارو گے. یہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو قرآن کریم کے اندر اس نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے. تو میرے بھائیو اور عزیزو، ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، گھروں کا ماحول بدلیں، سماج کو بدلیں، معاشرے کو بدلیں. اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا، اپنے گھروں کا ماحول تبدیل کر لیا، سماج کو بدل لیا، معاشرے کو بدل لیا، تو انشاءاللہ حالات بہت جلد بدلیں گے اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہوگی. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. اور دین اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گا. دین کسی مجسمے کا نام نہیں ہے کہ اس کو لے کر کے پھیلاؤ پوری دنیا میں. ہم اپنی زندگیوں کے اندر دین داخل کریں، اپنے گھروں کے اندر دین داخل کریں، اپنے بچوں کے اندر دین داخل کریں، اپنے گھروں کی خواتین کے اندر دین داخل کریں. دین بھی محفوظ ہوگا اور دین کی نشر و اشاعت بھی ہوگی، دین پھیلتا چلا جائے گا. اور یہی ہم سب کی زندگیوں کا مقصد ہے کہ ہم دین پر خود بھی عمل کریں اور اس دین کو دوسرے لوگوں تک بھی ہم اس کو پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.